قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے لوگ آئیں گے جو بہت زیادہ طاقتور ہوں گے. ان سے لڑنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہوگی. یہ زمین پر موجود سارا پانی پی جائیں گے، ہر قسم کی کھیتی اور پھل کھا جائیں گے، اور جو کچھ ان کے راستے میں آئے گا سب نیست و نابود اور تباہ و برباد کر دیں گے. اس خونخوار قوم کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اور آج اس کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے، یعنی یاجوج اور ماجوج. آپ نے یاجوج ماجوج کے بارے میں سنا ہی ہوگا، لیکن آج جو تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے شاید ہی آپ نے اس سے پہلے کبھی سنی ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید کی سورہ کہف اور سورہ انبیاء میں بھی فرمایا ہے. آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یاجوج اور ماجوج کے بارے میں بہت سارے دلچسپ اور حیران کن حقائق بتائیں گے. یاجوج اور ماجوج کون ہیں، یہ کیسے دکھتے ہیں، رہتے کہاں ہیں، آئیں گے کب، اور بہت کچھ. دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے گزرے جنہوں نے اپنے وقت میں پوری دنیا پر حکومت کی ہے، جن میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 کافر. کافروں میں نمرود اور بخت نصر، جبکہ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام تھے. ذوالقرنین کا نام سکندر ہے اور یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ایک بڑھیا کے اکلوتے بیٹے تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام کی خالہ زاد بھائی تھے. آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور کئی سال ان کی صحبت میں رہے. قرآن مجید کی سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان ہے. یہ 3 زبردست سفر انہوں نے کیے، اور ان 3 سفروں کا حال ہم آج آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، جو بہت ہی عجیب اور حیران کن ہے. پہلے سفر کی کہانی یہ ہے کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی. تو حضرت ذوالقرنین اس آب حیات کی تلاش میں مغرب کا سفر شروع کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی ہیں. حضرت خضر تو آب حیات کے اس چشمے تک پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں وہ نہیں تھا اور آپ کو آب حیات نہ مل سکا. حضرت ذوالقرنین کا سفر جاری تھا اور آپ چلتے چلتے ایسے مقام پر پہنچے کیونکہ مغرب میں ہی سورج غروب ہوتا ہے. وہ بالکل دنیا کے آخری کونے میں آ گئے، اور سورج غروب ہونے کے وقت آپ کو ایسا منظر نظر آتا جیسے ایک سیاہ چشمے میں سورج ڈوب رہا ہے. جیسے ہم سمندری سفر کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سورج جو ہے وہ سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے، لیکن مغرب کے آخر میں آپ اتنا آگے پہنچ چکے تھے جو دنیا کا آخری کونا تھا. وہاں ان کو ایک عجیب قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی. اس کے بعد اب باری ہے ان کے دوسرے سفر کی. یہ سفر مشرق کی طرف تھا، یہاں تک کہ چلتے چلتے آپ ایسی جگہ پہنچے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے. آپ سورج طلوع ہونے کی جگہ پر جا پہنچے. آپ نے وہاں پر دیکھا کہ وہاں ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں ہیں. ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ جب سورج طلوع ہو جاتا تو یہ غاروں میں چلے جاتے، زمین کے اندر چلے جاتے، اور جب سورج ڈھل جاتا تو غاروں سے نکل کر اپنی روزی روٹی کی تلاش میں نکل جاتے. یہ لوگ منسک کہلاتے ہیں. حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے حضور بھی اسلام کی دعوت پیش کی. وہاں پر بھی کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ اڑے رہے اور آپ سے جنگ بھی کی، لیکن بہرحال آپ نے ان لوگوں کو بھی قابو کر لیا. اب ان کا تیسرا سفر شمال کی طرف تھا. آپ چلتے چلتے 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے تو وہاں بھی آبادی عجیب و غریب تھی. ان کی زبان بہت عجیب و غریب تھی. ان لوگوں کے ساتھ اشاروں میں بہت مشکل سے بات چیت کی جا سکتی تھی. ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج اور ماجوج کے ظلم و ستم کی شکایت کی اور آپ سے مدد مانگی کہ آپ ہمیں ان کے ظلم سے بچائیں. یاجوج ماجوج کون تھے؟ یہ ایک فسادی گروہ ہے اور ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جس کا اندازہ اس حدیث مبارک سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنوں انس کی کل 10 حصے ہیں، ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج ہیں، باقی 1 حصہ انسان ہے. اب ذرا غور کریں کہ اس وقت دنیا میں 7 بلین انسان، 7 ارب لوگ رہتے ہیں، تو اس حساب سے تقریباً 70 بلین یاجوج ماجوج ہو سکتے ہیں، اور ان کی تعداد بڑھ رہی ہے. اور جس وقت یاجوج ماجوج آئیں گے نہ جانے اس وقت دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے. ان میں مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور ان کے 3 گروہ ہیں، ایک تعوین، دوسرا تاریز اور تیسرا منسق. اور ان میں جو بھی مرتا ہے تقریباً 1000 یا اس سے زائد اولاد چھوڑ کر مرتا ہے. یہ لوگ بہت خونخوار اور بہت وحشی اور جنگلی ہیں اور جانوروں کی طرح ہی رہتے ہیں.
اور جو بہار کے موسم میں یہ لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے ہیں اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے ہیں۔ جنگلی جانوروں یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ سب کچھ چھوٹے بڑے جانوروں کو کھا جاتے ہیں۔ جب حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے ان ظلم و ستم سے بچائیے، اس کے بدلے میں آپ جو کہیں گے ہم آپ کو دیں گے، حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مگر تم اپنی جسمانی محنت کے ذریعے میری مدد کرو۔ آپ نے کمال کیا کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان آپ نے بہت بڑی گہری بنیاد کھدوائی۔ اس کی گہرائی اتنی گہری تھی کہ اس میں سے پانی نکل آیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس میں پگھلائے ہوئے تانبے کے پتھر جمائے اور لوہے کے تخت نیچے اوپر لگا کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھی بھروا دیا۔ اسی طرح ایک بہت ہی مضبوط دیوار بنا دی گئی۔ آج کے زمانے میں جس کو ہم کنکریٹ کی دیوار کہتے ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ مضبوط دیوار ہے۔ اب ہوا کیا کہ یاجوج ماجوج دیوار کی ایک طرف اور یہ قوم دیوار کی دوسری طرف ہے۔ اب حدیث پاک میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑ دیتے ہیں، مگر دن بھر جب محنت کرنے کے بعد اس کو توڑنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ چلو باقی کل توڑیں گے، لیکن اللہ کی شان کہ دوسرے دن وہ دیوار اس سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے اور اپنی اصل شکل میں آ جاتی ہے۔ پھر اگلے دن جب دیوار توڑنے کا وقت آتا ہے تو پھر کوئی کہتا ہے کہ چلو باقی کل توڑ لیں گے، دوسرے دن پھر ایسا ہوتا ہے، تیسرے دن پھر ایسا ہوتا ہے، مگر ایک دن آئے گا جب اللہ کی رضا ہوگی کہ قیامت سے پہلے یہ باہر نکلیں گے، تو انہی میں سے کوئی شخص کہے گا کہ انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑیں گے۔ تو پھر جب وہ دوسرے دن آئیں گے تو انشاءاللہ کی برکت ظاہر ہوگی اور پھر یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے قیامت قائم نہ ہوگی جب تک یاجوج ماجوج نہ آ جائیں۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ یاجوج ماجوج کے نکلنے سے پہلے دنیا کن چیزوں سے محروم ہو جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نہروں کو جنت سے جاری فرمایا۔ یہ 5 دریا ایک ہی چشمے سے جاری ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت کے اس چشمے کو پہاڑوں کے اندر امانت رکھ دیا اور پہاڑوں سے نہروں کو زمین پر جاری فرما دیا ہے، جس سے لوگ طرح طرح کے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجیں گے اور وہ 6 چیزوں کو زمین سے اٹھا کر لے جائیں گے۔ وہ چیزیں کون سی ہوں گی؟ دنیا سے قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا، سارا علم بھی اٹھا لیا جائے گا، حجرہ اسود بھی اٹھا لیا جائے گا، مقام ابراہیم بھی اٹھا لیا جائے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت، اور ہم نے جو ان 5 نہروں کا ذکر کیا ہے یہ بھی گویا واپس اٹھائی جائیں گی۔ یہ چیزیں جب اس دنیا سے اٹھا لی جائیں گی تو دنیا اور دین کی برکت روئے زمین سے اٹھ جائے گی اور لوگ ان برکتوں سے بالکل محروم ہو جائیں گے۔ کیسا دور ہوگا ذرا سوچئے۔ اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے، یاجوج ماجوج دیکھنے میں کیسے ہے؟ ان کا چہرہ کیسا ہوگا؟ آنکھیں اور بال کیسی ہوں گی؟ تو ان کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں یاجوج اور ماجوج کے بارے میں آیا ہے کہ وہ چوڑے چہرے والے، چوڑی آنکھوں والے اور موٹے بالوں والے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کا ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ قتل دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں، اور اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ اب ظاہر ہونے والے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہوگی۔ پھر یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا۔ یاجوج ماجوج کے نکلنے پر دنیا میں عجیب و غریب فساد برپا ہو جائے گا۔ ان کی آمد نہایت خطرناک ہوگی، اس قدر زیادہ ہوں گے کہ ان کا پہلا گروہ جب بحریہ تبریہ سے گزرے گا تو سمندر کا پورا پانی پی کر اس کو سکھا دیں گے۔ جب وہ دوسرا گروہ آئے گا تو وہ حیران ہو کر چلے گا کہ یہاں تو کبھی پانی تھا ہی نہیں، بلکہ پانی سارا ختم ہو جائے گا، اتنا بڑا لشکر ہوگا۔ یہ لوگ دنیا میں فساد، قتل و غارت سے فارغ ہو جائیں گے۔ مسلمان تو کوہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے تو یہ کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر لیا، اب آؤ آسمان والوں کو قتل کریں۔ خدا کی قدرت دیکھیں، پھر آسمان سے جب نیچے گریں گے تو ان پر خور لگا ہوگا۔ یہ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت موجود ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دعا فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کے گردنوں میں ایک قسم کا کیڑا پیدا فرمائے اور وہ سب کے سب یکدم مر جائیں گے، اور ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتر آئیں گے اور دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں سے بھری پڑی ہے، یعنی اتنی زمین پر لاشیں ہوں گی کہ زمین پر پیر رکھنے کی جگہ باقی نہ ہوگی اور بہت بدبو ہوگی۔ اب اتنے لوگوں کو کہاں اور کیسے دفنایا جائے؟
اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کچھ ایسے پرندے بھیجیں گے جن کی گردن اونٹ جتنی ہوگی، وہ یاجوج ماجوج کے ان جسموں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ یاد رہے یہ تو ان کو دنیا میں ملنے والی سزا ہے، ان کو جہنم میں بھی دردناک عذاب دیا جائے گا، کیونکہ ان کے کثیر گناہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے ظلم و زیادتی، قتل و غارت کا بازار گرم کیا ہوا تھا، اور دوسرا یہ کہ ایمان بھی نہیں لائے تھے۔ حالانکہ ان کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے یاجوج ماجوج کو دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا، میں نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، انہیں عبادت کی دعوت دی، مگر انہوں نے میری دعوت کو جھٹلا کر انکار کر دیا۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں اور اولاد ابلیس کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد زمین امن و سکون اور برکتوں سے بھر دی جائے گی۔ اللہ کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہوں گی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد زمین پر بارش اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین برابر ہو جائے گی، اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں اگل دے، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے۔ تو برکت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک انار کو ایک گروہ کھا سکے گا، اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ پوری جماعت کو کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کو کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کو کافی ہوگا۔ گویا ہر چیز میں برکت آ جائے گی۔ یاجوج ماجوج کے مکمل واقعے سے ایک بات سوچنے کو ملتی ہے کہ زمین میں قتل و غارت اور فساد پھیلانے والوں کا انجام ہلاکت والا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ایک دم ختم کرنے پر قادر ہے، مگر انہیں موقع عطا فرماتا ہے تاکہ وہ توبہ کریں اور جہنم سے نجات حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔